بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق حسنہ، اخلاق خلق کی جمع ہے۔ حسن اخلاق کے لغوی معنی پسندیدہ طور طریقے، بہترین عادات اور اچھی خصلت کے ہیں، اور اصطلاحی معنی نفس کی اس پختہ حالت کے ہیں جس سے نیک افعال بلا قصد واردہ سرزد ہوں۔ قرآن و حدیث میں حسن اخلاق کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اختصاراً چند آیات و احادیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ جو خوشحالی میں اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ سورۃ الرحمن۔ تم بھلائی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بحوالہ سورہ بقرہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بس اللہ ہی کی رحمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کب کے منتشر ہو گئے ہوتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بحوالہ سورہ آل عمران۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بد کلام تھے اور نہ ہی بتکلف بد کلامی کرتے، اور ارشاد فرماتے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور بالخصوص تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بھی سب سے اچھا ہو۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بہتر کون سی چیز دی گئی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو قدرت الہی کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئیں ان میں سب سے بہتر اچھے اخلاق ہیں۔ بحوالہ سنن ابو داود۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ بحوالہ طبرانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ بے شک حسن اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق سے ہمیشہ کے روزے دار اور نمازی کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں میرا سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن نشست بیٹھنے میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو تم میں خوش اخلاق ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ مبغوض ناپسند، اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوں گے جو تم میں بد اخلاق ہیں۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ بہقی شریف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ تعلیمات نبوی کا تیسرا باب اخلاق۔ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے،
اسی تعلق کے فرض کو بحسن خوبی انجام دینا اخلاق ہے۔ اس کے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہوتے ہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا اور کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ دنیا کی ساری خوشی، خوشحالی اور امن و امان اسی اخلاق کی دولت سے ہے۔ اسی دولت کی کمی کو حکومت جماعت اپنی طاقت و قوت کے قانون سے پورا کرتی ہے۔ اگر انسانی جماعتیں اپنے اخلاق کے فرائض کو پوری طرح خود انجام دیں تو حکومتوں کے جبری قوانین کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ اس لیے بہترین مذہب وہ ہے جس کا اخلاق کے دباؤ اپنے ماننے والوں پر اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم کو سیدھے راستے سے بہکنے نہ دے۔ دنیا کے سارے مذہبوں نے کم و بیش اس کی کوشش کی ہے، اور دنیا کے آخری مذہب اسلام نے بھی یہی کہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا اخلاق تھی۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، اے تمام ایمان والوں کی امی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں ذرا کچھ بیان فرمائیے۔ تو وہ فرمانے لگی، کان خلقہ القرآن، قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ کیا تم قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عالی نہیں پڑھتے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ میں راوی نے کہا، پھر تو میں نے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا مت کرنا، کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھتے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہیں۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی ہوئیں۔ بحوالہ مستند احمد، حضرت یزید بن مانوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے معلوم کیا، ام المؤمنین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، کان خلق رسول اللہ القرآن، قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 9 آیات تلاوت فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون۔ ترجمہ، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور جو فضول چیزوں میں نہیں پڑتے، اور جو زکوٰۃ کے عمل کو جاری رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویاں یا ان باندیوں کے جن کے وہ مالک ہو چکے ہیں، تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو اس کے علاوہ چکر میں پڑے گا تو ایسے ہی لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی نگہداشت یعنی پابندی اور آداب کی رعایت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یہی تو ہیں۔ بحوالہ سنن نسائی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی جس کا ذکر گزر چکا ہے، تو گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش آمدہ پورا واقعہ کہہ سنایا، اور اس بات سے آگاہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ چنانچہ اہلیہ محترمہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ کو دیکھ کر دلاسا یعنی تسلی دیتے ہوئے کہا، ہرگز ایسا نہیں، آپ کو ڈر کاہے کا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔
پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیمانہ اخلاق اور اعلیٰ ترین اوصاف بیان فرمانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ناداروں جن کے پاس ذریعہ معاش نہیں کو کمواتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مہمانوں کی ضیافت مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قدرتی آفات کے مواقع پر مدد کرتے ہیں۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی وہ عظیمانہ اخلاق اور بلند ترین اوصاف تھے جنہیں دیکھ کر لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہو جاتے اور اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہتے۔ انہی اعلیٰ خصوصیات کے پیش نظر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آنے والا ہر شخص اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتا اور یہ محسوس کرتا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ میری طرف توجہ فرماتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال کا قبول اسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی جانب روانہ فرمائے تھے۔ وہ واپس ہوتے ہوئے ملک یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لائے تھے۔ فوج والوں نے انہیں مسجد نبوی کے ستون سے لا باندھا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تشریف لا کر دریافت کیا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حال اچھا ہے، اگر آپ میرے قتل کیے جانے کا حکم دیں گے تو یہ حکم ایک خونی مستحق قتل شخص کے حق میں ہوگا، اور اگر آپ انعام فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر رحمت کریں گے، اور اگر مال کی ضرورت ہے تو جس قدر چاہیے بتا دیجئے۔ دوسرے روز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ سے پھر وہی سوال کیا۔ ثمامہ نے کہا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار شخص نے فرمائیں گے۔ تیسرے روز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ثمامہ سے وہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنا جواب دے چکا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رہائی پا کر ایک کھجور کے باغ میں گئے جو مسجد نبوی کے قریب ہی تھا، وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد نبوی میں لوٹ کر آئے، اور آتے ہی کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پڑھ لیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ کی کہ سارے عالم میں آپ سے زیادہ اور کسی شخص سے مجھے نفرت نہ تھی، لیکن اب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے مجھے انتہائی درجے نفرت تھی، مگر آج تو مجھے وہ سب مقامات سے پسندیدہ تر نظر آتا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بڑھ کر مجھے کسی اور دین سے بغض نہ تھا، لیکن آج تو آپ ہی کا دین مجھے محبوب تر ہو گیا ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی عرض کیا کہ میں اپنے وطن سے عمرے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب عمرے کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی بشارت دی اور عمرے کے ادا کرنے کی اجازت پر رحمت فرمائی۔ چنانچہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچنے کے تو وہاں کے ایک شخص نے پوچھا، کہو تم سابی بے دین بن گئے؟ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور اسلام قبول کیا ہے، اور اب یہ یاد رکھنا کہ ملک یمامہ سے تمہارے پاس ایک دانہ گندم بھی نہیں آئے گا جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملک پہنچتے ہی مکے کی طرف آنے والا اناج بند کر دیا۔ غلے کی آمد کے رک جانے سے اہل مکہ بلبلا اٹھے، اور آخر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے انہیں التجا کرنی پڑی۔ ان دنوں اہل مکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم لکھ بھیجا کہ غلہ بدستور جانے دیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کر ایک ایسے شخص کی جان بخشی فرمائی جو خود اپنے آپ کو واجب القتل سمجھتا تھا،
حقیقت یہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف اور کریمانہ اخلاق کا انتہا اتنا گہرا اثر ہی لوگوں پر پڑتا تھا کہ ثمامہ جیسا شخص جو اسلام، شہر مدینہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت نفرت و عداوت رکھتا تھا، وہ بھی 3 روز کے بعد بخوشی مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی اور رحم دلی دیکھیے کہ مکے کی جن کافروں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکے سے نکالا تھا اور بدر، احد اور خندق میں انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری طاقت صرف کی تھی، ان کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کا غلہ روک دیا جائے اور ان کو تنگ و ذلیل کر کے اپنا فرما بردار بنایا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔